أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. صدق الله العظيم. آج بھی انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 11 کے پاؤ سے 12ویں پارے کی صورت ہود تقریباً مکمل ہے. صورت یوسف تک تقریباً یہ 1.5 سپارہ بنتا ہے. اس کا درس قرآن ہے. سورت یونس یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر ابتدائی طور پر 4 چیزوں کا بیان ہوتا ہے: توحید، رسالت، قرآن اور آخرت. اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے. بلکہ مسلمان اس وقت ہی ہوگا جب اس کے ان چیزوں پر ایمان مضبوط ہوگا اور وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہوگا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ کو یہ بڑا ایک عجیب سی بات لگی کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی قوم آتی ہے تو اس میں اللہ اپنے ایک نبی کو بھیجتا ہے جو ان کو اللہ کا تعارف کرواتی ہے اور اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات، اللہ کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہوتی ہے. اس لیے میں تمہارے پاس ایک نبی بن کر آیا ہوں اور میں نے تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ. ہمیشہ دیکھا گیا ہے دنیا میں 2 گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو تصدیق والا ہوتا ہے، کسی چیز کو ماننے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو تکذیب والا ہوتا ہے، جو جھٹلانے والا ہوتا ہے. تو تصدیق والے کے لیے اللہ کے ہاں کامیابی ہے، جنت کے باغات ہیں. اور جو تکذیب والا ہوتا ہے، جھٹلانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم ہوتی ہے، اس کے لیے عذاب دردناک ہوتا ہے. انسان کے اندر جو تکذیب ہے، اس کے اندر جو جلدی ہے، وہ یہاں تک ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قرآن کو جھٹلانا اور اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے. اور اسی طریقے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، تمسخر اڑانا، یہ ایک مشرکین مکہ کی علامت تھی. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے یہاں اتنی عمر گزاری ہے، کیا آپ نے مجھے دیکھا ہے میں کسی استاد کے پاس پڑھنے گیا ہوں؟ کیا میں نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے؟ کیا آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں دیکھا. تو کہا کہ جب میں بندوں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو کیا میں اللہ کی ذات پر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ وہ بالکل چپ ہو گئے. اسی طریقے پر جب روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، کہ بتاؤ جس کی تم تکذیب کر رہے ہو، جس کو تم جھٹلا رہے ہو، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ کافر ہو کے بھی اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ ہاں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے. تو اس بادشاہ وقت نے ان سے کہا کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے سامنے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، بتاؤ کہ وہ اللہ کی ذات پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، آپ بالکل امی ہیں. 40 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام نے گزار دیا. آپ کی فصاحت اور بلاغت ایسی تھی کہ آپ نے جب کلام اللہ پڑھا تو وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. اگلی آیات کے اندر مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر بھول جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ سچے معبود کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں
اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا، اگر یہ انسانی کلام ہے، یہ کسی انسان کا بلایا ہوا کلام ہے، تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ اس مقصد کے لیے کہ تمہیں اجازت ہے، تم عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہتے ہو اس کو بھی بلا کر لے لو۔ پھر اللہ کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرمایا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید، بعث الموت اور قرآن کی صداقت کا انکار جو کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ، کہیں نصیحت، کہیں خیرخواہی کے ساتھ، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ان کو بتایا گیا، ڈرایا گیا، دمکایا گیا کہ شاید یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ جس کے نصیب میں تھا وہ مسلمان ہو گیا، جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ حالت کفر میں انتقال کر گیا۔ توحید کے دلائل کے بعد بعث الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت کے بیان کرنے اور مشرکین کے مذمومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے، جن میں سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ سب سے زیادہ تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے کا مقابلہ کیا۔ اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کو صراحتاً 4 مرتبہ نام سے پکارا گیا ہے، اور 2 مرتبہ آپ کو مچھلی والے کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ اس وقت جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر، نہ امید ہو کر کہ اب یہ قوم میرے اوپر ایمان لانے والی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے آپ اپنی بستی نینوا سے نکل کر چل پڑے۔ تو وہاں سے جب آپ کشتی میں بیٹھے تو جب کشتی والوں نے دیکھا کہ ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، تو آپ نے وہاں سے کشتی والوں نے یہ فیصلہ کیا آپ کو وہاں نیچے سمندر میں پھینک دیا، تو وہاں سے ایک مچھلی نے آپ کو پیٹ میں آپ کو نگل لیا۔ تو یہ بستی والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ماجرا ہے، یہ ساری کی ساری بستی میدان میں نکلی، وہاں پر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے آہ وزاری کی، توبہ طائب ہوئے، استغفار کیا، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آگے فرما دیا اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق قرآن آ چکا ہے۔ جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت اسی کا فائدہ ہے، ہدایت حاصل کرے گا تو فائدہ اپنا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرنا چاہتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور تم پر وکیل نہیں ہوا ہے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجیے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 مکمل ہو گیا، پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، ایک صورت ہود اور ایک صورت یوسف پر۔ صورت ہود کی صرف 5 آیتیں جو ہیں وہ پارہ نمبر 11 میں ہیں، باقی پورے کا پورا جو پارہ ہے وہ 12ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کتاب اللہ کی عظمت کے بیان کے بعد توحید کی دعوت دی ہے، جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ توحید دعوت و تبلیغ کے بعد دلائل توحید سب سے منظم بھی ہیں اور مقدم بھی ہیں، جو کہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ ساری مخلوق کو روزی دینے والا کون ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کوئی بھی ہو، بتاؤ کہ اس کا روزی، اس کو رزق پہنچانے والی ذات کون کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ نبی جھوٹا ہے، تو تمہیں چیلنج کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 3 مرتبہ مشرکین کو چیلنج کیا،
مشرکین فصاحت اور بلاغت کے اندر اپنی مثال آپ تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 3 مرتبہ پہلا یہ تھا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اگر تم کہتے ہو یہ قرآن صحیح نہیں تو اس کے مطابق اس جیسا ایک قرآن لے کے آ جاؤ۔ اگر دوسرا یہ قرآن نہیں لا سکتے فاتو بسورۃ فاتو بعشر سور، تو اس صورتوں جیسی قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان جیسی تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں لا سکتے تو فاتو بسورۃ من مثلی، ایک چھوٹی سی صورت سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ وہ فصاحت اور بلاغت کے اندر اپنی مثال آپ تھے، لیکن قرآن کریم کے مطابق وہ ایک صورت چھوٹی صورت سورۃ الکوثر جیسی صورت بھی نہ لا سکے۔ یہ اس قرآن کریم کی سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد انسان کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور جہد عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی زندگی کو آرام دینے کے لیے وہ اس کی محنت کرتا ہے، اور یہی انسان کی خسارے کی ہے کہ وہ دنیا میں آرام چاہتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کا مقصد زندگی حاصل، جس کا مقصد دنیا میں آرام کرنا تو ہوتا ہے لیکن وہ آخرت کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہی انسان کی زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ساتھ ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان کے قصص کو بیان کرنا، ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی جنت کو، کبھی جہنم کو، کبھی پل صراط کو، کبھی میدان محشر کو، کبھی قبر کو، کبھی عذاب کو، کبھی خوشخبریوں کے ذریعے انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید یہ ان چیزوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ سورۃ ہود میں قرآن کی اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید رسالت کے حقانیت کے دلائل کے ذکر کیے گئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ یہ تمام قصے وحی کے اس بات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کے بیان تھے۔ یہ جتنے بھی قصے تھے یہ اس لیے بیان کیے گئے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس نبی کا باقاعدہ تعلق ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں بھی بیان نہیں کر رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض کو ہم نے بالکل تہس نہس کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم، سمع بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرت اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا جو حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں استقامت کی دعا کا، استقامت کی تلقین کی گئی۔ ہمیشہ انسان کو اپنے ایمان کی استقامت کے لیے استقامت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اگر اللہ کے نبی کو حکم ہو سکتا ہے تو امت کو بالخصوص یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی استقامت کی دعا مانگے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بستیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی عبرت کے واقعات کو بیان کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب کسی سرکش اور باغی قوم کو پکڑتے ہیں اور اس کے لیے اس کو عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور عام طور پر کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے درمند اور ہوشمند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنے فساد سے منع کرے، اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہے وہ قوم حد سے زیادہ عیش و عشرت
اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت سے پہلے مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں، ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔